اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نیمہ شعبان جسے شب براءت بھی کہتے ہیں، شب توبہ بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ معصوم فرماتے ہیں شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل رات ہے نیمہ شعبان یعنی شب 15۔ معصوم فرماتے ہیں اس رات کو جو مانگو گے ملے گا۔ خدا نے اپنی ذات مقدس کی قسم اٹھائی ہے کہ کسی سائل کو خالی نہ لوٹائے گا سوائے اس کے کہ جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ تو بڑی بابرکت رات ہے، اس کی برکات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ پروردگار نے اس رات کو ہمیں ہمارا وقت کا امام نصیب فرمایا۔ ہمارے امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی آمد ہے۔ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کیونکہ بابرکت رات ہے۔ اس رات روزی تقسیم ہوتی ہے، زندگی کی میعاد مقرر ہوتی ہے، یہاں تک کہ حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ہماری سوچ سے بھی زیادہ گناہگار افراد بخشے جاتے ہیں۔ جہاں رزق مانگے، جہاں طول عمر کے لیے دعا کریں، جہاں حج کے لیے دعا کریں، جہاں گناہوں سے مغفرت کے لیے دعا کریں، وہاں یاد رکھیں آپ نے عریضے لکھنے، عریضوں میں اپنی ساری ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ پروردگار سے امام کے ظہور کے لیے دعا ضرور لکھیں کہ پروردگار ہمارے امام کا ظہور جلد فرمائے، ہمیں امام کا دیدار نصیب فرمائے۔ بڑی مبارک رات۔ علماء نے بہت سے اعمال اس رات کے بیان کیے ہیں۔ پہلا عمل اس کا یہ ہے کہ غسل کیا جائے کہ جس سے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا عمل ہے کہ نماز اور دعاؤں استغفار کے لیے شب بیداری کرے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مصافحہ کرے تو وہ کبھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کرے۔ حضرت کی چھوٹی سے چھوٹی زیارت بھی ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر جائے، اپنے دائیں بائیں نظر کرے، پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے یہ کلمات کہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا علماء نے کوئی شخص جہاں بھی اور جب بھی امام حسین علیہ السلام کی یہ مختصر زیارت پڑھے تو امید ہے کہ اس کو حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اس رات کے اور بھی بہت سے اعمال ہیں، بڑی زیارات ہیں۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ کی کتاب مفاتیح الجنان کی طرف رجوع کریں تو کافی آپ کو دعائیں ملیں گی، وہ دعائیں بھی پڑھیں۔ مزید اعمال میں اگر آپ دیکھیں تو اس رات کو دعائے کمیل پڑھی جائے، صلوات شعبانیہ کی تلاوت کی جائے، اور ایک اور عمل ہے کہ اس رات کو نماز جعفر تیار پڑھی جائے۔ اگر جو طریقہ آپ کو بتایا جاتا ہے وہ مشکل لگے تو 4 رکعت نماز پڑھ لیں نماز فجر کی طرح نماز جعفر تیار کی نیت سے، پھر نماز کے بعد اسی عالم تشہد میں 300 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھ لیجئے۔ اگلا اس کا عمل ہے نماز امیر المومنین پڑھیں، جس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے۔ 100 رکعت نماز بھی آج کی رات کی بیان کی گئی ہے، جس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے، 2 کر کے پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے۔ آپ اس کی جگہ پہ 6 دن کی قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور لیالی البیز کی نماز، روشن راتوں کی جو نماز ہے، جو آپ نے شب 13 کو 2 رکعت پڑھی، شب 14 کو 4 رکعت پڑھی، اور آج ہے شب 15، آج آپ نے 6 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 کر کے پڑھیں گے۔ 3 نمازیں، ہر رکعت کا طریقہ یہی ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورہ ملک اور 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے گی۔ اور مخصوص نمازیں جو ہر رات کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 15 شب ماہ مبارک شعبان مغرب اور عشاء کے درمیان اگر ممکن ہو، ورنہ عشاء کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے، طریقہ کچھ اس طرح سے ہے، 2 کر کے پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، یا ایک اور روایت میں 11 مرتبہ کا ذکر کیا گیا کہ سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے۔ جب یہ نماز ختم ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، تو نماز مکمل کرنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھے رب اغفر لنا
اور 10 بار پڑھیں یا رب ارحمنا، پھر 10 مرتبہ پڑھیں یا ربی تب علینا، اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں سبحان الذی یحیی و یمیت الاحیاء وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح اعمال کرنے والے کی تمام دعائیں مستجاب، حاجتیں دنیا اور آخرت کی پوری ہو جائیں گی، اور خدا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا، اور آئندہ سال تک خدا اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ماہ شعبان کے 15 روزے رکھنے کا ثواب بھی سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ رب العزت ندا دیتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم تجھے جہنم میں نہیں جلاؤں گا۔